بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس ماہ مبارک کو دیگر مہینوں کے اوپر کئی اعتبار سے امتیاز اور فضیلت حاصل ہے۔ ان تمام فضائل اور امتیازات میں سے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس مہینے کے روزوں کو اللہ رب العزت نے اس امت پر فرض قرار دیا ہے۔ قرآن کریم کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ روزے کا مقصد تقویٰ کا حصول ہے۔ جس قدر انسان روزے کی احتیاطوں، اس کے شروط، اس کے شرائط و ضوابط، اس کے حدود و قیود کو سامنے رکھ کر روزے کو مکمل کرے گا، اسی قدر وہ اس کے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا۔ عام طور پر روزے کے شرائط و ضوابط میں صرف کھانے پینے سے رکنے کو سمجھا جاتا ہے، جو کہ ایک نامکمل شرائط اور ضوابط ہیں۔ حقیقت میں روزے کی حالت میں انسان صرف کھانے پینے سے دور رہنا اس کے لیے شرط نہیں ہے، بلکہ آنکھ، کان، زبان، حتیٰ کہ ہر عضو کا اس کا روزہ ہوتا ہے۔ ان تمام اعضاء میں سب سے مشکل روزہ زبان کا روزہ ہے کہ انسان روزے کی حالت میں اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ زبان اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، لیکن یہ نعمت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک آزمائش بھی ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، اور آپ نے ان کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے، مومن وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اسی طرح سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دفعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد کے احکام بتلانے کے بعد فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس پر ان سب چیزوں کا دار و مدار ہے؟ تو جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو جواب میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا کہ ان تمام اعمال کا دار و مدار اس کے اوپر ہے۔ اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دیتا ہے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور یہی بات قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے جہاں پر مومنین کی صفات کا تذکرہ فرمایا ہے، ان صفات میں سے دو صفات یہی والی ذکر فرمائی ہیں کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ زبان کی حفاظت ہر حال میں مسلمان پر فرض ہے اور اس پر لازم ہے، لیکن روزے کی حالت میں اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت مزید بڑھ جاتی ہے کہ جب ایک انسان اتنی تکلیف کے ساتھ بھوکا بھی رہ رہا ہے، پیاسا بھی رہ رہا ہے، بھوک کی شدت، پیاس کی شدت کو برداشت کر رہا ہے، اور جو مشکل کام ہے، کھانے پینے کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، تو بغیر بولے تو وہ زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اگر ایک آدمی کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، روک رہا ہے، تو اپنی زبان کے منفی استعمال سے کیوں نہیں اپنے آپ کو بچا رہا؟ ورنہ نتیجہ یہ نکلے گا، اگر ایک آدمی اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا، بھوکا بھی رہتا ہے، پیاسا بھی رہتا ہے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ نے فرمایا، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما وکم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر۔ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو ان کے روزے میں سے سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے کچھ نہیں ملتا، اور کتنے ہی شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو کھڑا رہنے کے علاوہ اس سے اور کچھ بھی نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، بھوکا بھی رہتا ہے، پیاسا بھی رہتا ہے، لیکن بد کلامی کرتا ہے، فحش گوئی کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے۔ تو ان حرکتوں کی وجہ سے، ان باتوں کی وجہ سے، زبان کے منفی استعمال کی وجہ سے اس کے روزے کی جو اس کو ثمرات ملنے تھے ان سے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ انسان کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ، اس کی اہمیت اس قدر ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتے ہیں کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو کوئی بھی انسان منہ سے بولتا ہے وہ اللہ رب العزت کے پاس محفوظ ہو جاتا ہے۔ آج کل رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزے کو گزارنے کے لیے لوگوں نے غیبت کو بطور مشغلہ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ حالانکہ غیبت
اتنی بری چیز ہے کہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے اس کو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ عام حالت میں بھی انسان اور روزے کی حالت میں بالخصوص کوئی بھی مسلمان زنا کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن وہ نادانستہ طور پر، لاشعوری طور پر وہ زنا سے بڑا ایک گناہ کر رہا ہوتا ہے اور اس کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ تو غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اسی طرح سے غیبت کے علاوہ انسان جو بات بھی اپنی زبان سے نکالتا ہے، حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق انسان کی ہر بات اس کے اوپر وبال کی طرح ہے، اس سے سوال ہوگا اس کے بارے میں، سوائے اس کے کہ وہ امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے یا اللہ کا ذکر کرے۔ ہر بنی آدم کی ہر بات اس کے اوپر بوجھ ہے، اس کا اس سے سوال ہونا ہے، سوائے امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور اللہ کے ذکر کے علاوہ۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ایک انسان اپنے آپ کو بھوک اور پیاس کی شدت اور تکلیف کے لیے تیار کر لیتا ہے تو اس کو ایک اور قربانی کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ کسی طریقے سے وہ اپنی اس زبان کی حفاظت کے اوپر بھی تیار ہو جائے، اس زبان کے منفی استعمال سے اپنے آپ کو بچا لے۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت سے امید ہے کہ وہ اس کے روزے کے اوپر جو اللہ رب العزت کی طرف سے وعدے ہیں وہ ان تمام وعدوں کا مستحق ٹھہرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، رمضان کے روزوں کو کما حقہ پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن جن احتیاطوں اور جن جن شرائطوں، قیود اور ضوابط کا شریعت اسلامیہ میں ذکر ہے، ان سب شرائط اور قیود کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنے روزوں کو مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کا جو مقصد ہے، اس کا جو ہدف ہے روزے کا، تقوی کا حصول، اللہ رب العزت اس مقصد کو حاصل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔